الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وقال اللہ تبارک وتعالی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ وہ اوپر بورڈ میں وہ چاپ چالو کر دو تو بچنی چاپ بند ہے نہیں، چاپ چالو کر دو بچنی، ہاں بس ایک بار درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آلِ سیدنا محمد واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ پانچویں صدی ہجری، یہ جو ابھی جو ہجری چلتی ہے وہ نہیں، اس سے پہلے بہت سال پہلے، یعنی ہجری جو شروع ہوئی مدینے جو رسول پاک گئے اور ہجری کی تاریخ شروع ہوئی وہاں سے پانچویں صدی 500 سال بعد ایک ولی آئے مجدد جن کا نام امام محمد غزالی، بہت بڑے پائے کے بل، بہت بڑے پائے۔ انہوں نے اس مہینے کے بارے میں لکھا ہے، ابھی جو مہینہ چل رہا ہے نا شعبان، اس مہینے کے بارے میں انہوں نے لکھا۔ مکاشفۃ القلوب نام کی کتاب ہے، اس میں لکھا، کہتے ہیں کہ شعبان دراصل شعب سے مشتق ہے، یعنی شعبان جو عربی کا لفظ ہے، عربی کا مہینہ ہے، تو عربی میں جب ہم اس کے اکثر گنیں گے نا تو ہوتا ہے شین عین اور بے، تو ہوتا ہے شعب۔ اب اس کے معنی، اس کا مطلب پہاڑ کو جانے کا رستہ، پہاڑ کی طرف جو رستہ جاتا ہو اسے شعب کہتے ہیں۔ اب پہاڑ جو ہے اس سے آپ جانتے ہیں کہ چشمے پھوٹتے ہیں پانی کے، دیکھے ہوں گے آپ نے، اور پہاڑ میں سے سونا بھی نکلتا ہے، ننگ بڑے بڑے ہیرے بھی نکلتے ہیں۔ شعبان، یہ تو شعبان کا نام شعبان کیوں ہے؟ تو کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں خیر کثیر ہے، یعنی بہت ساری بھلائیاں ہیں، نیکیاں بھی بہت ساری اس مہینے میں، اس لیے اس کا نام شعبان ہے۔ ایک قول کے مطابق یہ بھی ہے کہ اس مہینے میں خیر کثیر الگ الگ طرح کی، تو بندوں کو رزق اسی مہینے میں ملتا ہے، اسی مہینے میں بندوں کے نام کی روزیاں لکھی جاتی ہیں، دوسری نیکیاں بھی ملتی ہیں، الگ الگ ہے، اس لیے اس کا نام یہ رکھا ہے۔ اور دوسرا ایک یہ ہے، یہ قول ہے کہ عرب کے لوگ جنگوں میں نکلتے تھے
اور ایک قول یہ بھی ہے کہ اس مہینے کو رجب اور رمضان کے بیچ میں ہے، اس لیے اس کو شعبان کہتے ہیں۔ الگ الگ بات ہے، میں نے پہلے یہ شعبان کے مہینے کے بارے میں بتا دیا کہ اس کا نام یہ کیوں ہے۔ اب شعبان کی فضیلت رسول پاک نے جو کہی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرماتے ہیں کہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ شعبان میرا مہینہ ہے، رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ ایک میں کہ رمضان امت کا مہینہ ہے، رجب اللہ کا مہینہ ہے۔ اور شعبان کو شعبان اس لیے بھی کہتے ہیں کہ روزہ دار کے لیے خیر کثیر تقسیم ہوتی ہے۔ کثیر مطلب بہت ساری، اوسط، اور یہاں تک اس کو خیر ملتی ہے کہ جنت میں یہاں تک اس کو نیکیاں ملتی ہے کہ وہ جنت میں چلا جائے، اتنی نیکیاں ملتی ہیں اس میں۔ پھر شعبان کی برکت کے لیے دعا حضور نے کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رجب قال اللہم بارک لنا فی رجب وشعبان وبلغنا رمضان، یہ دعا کرتے تھے۔ یہ ہم سنی لوگ مانتے ہیں، دوسرے لوگ نہیں مانتے، کہتے کہ وہ غلط بات ہے، اور ہماری یہاں کتابوں میں ہے۔ اور مشکات شریف، مشکات المصابیح حدیث نمبر 1396، 1396 نمبر کی حدیث پر یہ بڑی کتابیں اس میں ملے گی۔ جب رجب کا مہینہ آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے ہیں، اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما، اور ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا۔ شعبان ایسا مہینہ ہے جو رحمت اور بخشش اور نجات اور رہائی کا مژدہ، خوشخبری لے کر آتا ہے۔ ہر لمحہ، ہر گھڑی خدا وحدہ لا شریک کی بنائی ہوئی ہے۔ کوئی گھڑی ایسی نہیں جو اللہ نے نہ بنائی ہو، لیکن گھڑیوں میں فرق ہے۔ جیسے عام دنوں میں آپ خیرات کرو اور رمضان میں کرو، الگ ہے۔ دن سارے اللہ کے ہیں، سب نیکیاں یکساں ہیں، لیکن جب مہینہ بدل جائے تو پاور بدل جائے۔ یہ قدرتی نظام ہے۔ ایسے تو ہر سال، ہر ماہ، ہر ہفتہ، ہر گھنٹہ، ہر منٹ، ہر لمحہ، ہر ساعت اللہ کی بنائی ہے، مگر کچھ مہینے، کچھ دن، کچھ گھڑیاں، کچھ لمحے ایسے ہیں جو اپنی یادوں اور خصوصیتوں کی وجہ سے اور دنوں سے، دوسرے دنوں سے ممتاز ہیں، افضل ہیں، اچھے ہیں۔ دوسری ساعت، دوسری گھڑیاں ان سے بھی مبارک ہے، بہتر ہے۔ رمضان شریف ہے، پورا مہینہ مبارک، لیکن اس کے اندر شب قدر سب سے افضل۔ اسی طرح محرم کا مہینہ پورا افضل، لیکن شب عاشور سب سے افضل۔ شعبان معظم کا مہینہ یہ پورا افضل، لیکن اس میں شب برات اور عرفہ کا دن، 10ویں ذی الحجہ کی رات، یہ محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی رات، یہ سارے دن الگ الگ ہیں جو افضل ہیں، سب افضل ہیں۔ شب معراج، جس میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج ہوئی، وہ دن، وہ گھڑیاں، وہ وقت، وہ مبارک ہے۔ تو الگ الگ دن، الگ الگ راتیں، الگ الگ گھڑیاں وہ مبارک ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ اس وقت کوئی ایسا کام ہوا۔ شب معراج کیوں مبارک؟ اس لیے کہ نبی کو معراج ہوئی۔ 12ویں شریف کیوں مبارک؟ وہ دن کیوں مبارک؟ اس دن میرے آقا ہے۔ تو یہ الگ الگ دن میں الگ الگ کام ہوئے، اس لیے۔ پھر الگ الگ روایتیں، میں آپ کو روایتیں الگ الگ بتاتا چلا جا رہا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے روایت ہے
انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزوں کے بارے میں ان سے پوچھا گیا ماں عائشہ سے، تو آپ روزے رکھتے، آپ روزے رکھنے لگتے تھے، کب؟ تو کہتے ہیں کہ روزے رکھنے لگتے تھے اور کہتے کہ آپ روزے ہی رکھتے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ چھوڑتے تو ہم کہتے کہ اب نہیں رکھیں گے۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان مہینہ سے زیادہ اور کسی مہینے میں روزے رکھتے نہیں دیکھا۔ آپ سارا شعبان ہی کبھی کبھی روزے رکھتے، اور آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں اکثر یعنی بدھارے پڑتا نہیں، اکثر ایام میں روزے رکھا کرتے تھے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ وہ فرماتے ہیں، انہوں نے کہا میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کے مہینے کے علاوہ کسی اور مہینے میں اتنے زیادہ روزے رکھتے نہیں دیکھتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے بارے میں لوگ غفلت برتتے، دھیان نہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کی لوگوں کو خبر نہیں ہے، غفلت برتتے ہیں، جو رجب اور رمضان کے بیچ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ رب العالمین کے آگے ہمارے اعمال اٹھائے جاتے ہیں، اور مجھے یہ چیز محبوب ہے کہ میرا عمل اللہ کے پاس لے جایا جائے تو میں روزے سے۔ آج غوث پاک کی ایک پرانی کتاب ہے غنیۃ الطالبین، غوث پاک نے لکھی۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ آج کی رات کئی حاجیوں کے حج لکھے جائیں گے، کئی مرنے والوں کے نام لکھے جائیں گے، کئی جنم لینے والوں کے نام لکھے جائیں گے، یعنی سال بھر کا پورا کارنامہ آج کی رات لکھا جائے گا۔ یہ بندے کو اتنی روزی، یہ بندے کا ایکسیڈنٹ، یہ بندہ حج کو جائے گا، یہ بندے کی روزی کھلے گی، یہ بندے کو یہاں بچے پیدا ہوں گے، یہ ساری چیزیں آج لکھی جائیں گی۔ اب قسمت ہے بھائی، قسمت ہے، قسمت بدل نہیں سکتی، یاد رکھ، قسمت بدل نہیں سکتی، لیکن قسمت کے پرکار ہیں۔ اب جیسے چاند و سورج ہے، اس کا راستہ اٹل ہے، کوئی نہیں بدل سکتا۔ قرآن میں ذالک تقدیر العزیز العلیم حکیم، اگر میں بھولتا ہوں تو علیم ہے یا حکیم ہے، سورہ یاسین شریف ہے، کہ یہ اللہ رب العزت کی، حکمت والے رب کی، علم والے رب کی بنائی ہوئی تقدیر ہے۔ کیا؟ چاند و سورج کا رستہ۔ تو جسے اللہ نے تقدیر کہا کہ وہ رستہ بدل نہیں سکتا۔ آئیے قرآن مجید، یہ قرآن کی آیت ہے، اب دوسری قرآن کی آیت دیکھیں، سورہ کہف پڑھیں۔ سورہ کہف میں پورا واقعہ موجود ہے کہ ایک بادشاہ تھا، وہ بادشاہ کے زمانے میں کچھ 5 7 8 9 کچھ ولی تھے، پوری تعداد تو اس میں بھی نہیں ہے، 5 7 8 10 تو تھے کچھ ولی۔ وہ ولی جو ہیں وہ ایسے ولی اللہ کے تھے کہ اللہ کی لو لگ گئی تھی ان کو، اور اللہ کا پیغام عام کر رہے تھے، اور اس دور میں ظالم بادشاہ ان کو قتل کرنے پر آمادہ تھا کہ میں خدا ہوں، یا جو بھی یہ دوسرا مذہب کوئی ہوگا کہ اس مذہب کو یہودی یا عیسائی جو بھی ہے کہ آپ یہ اللہ کی وحدانیت کو چھوڑ دو، اللہ کا نام لینا چھوڑ دو، نہیں تو قتل کی جاؤ گے۔ وہ چلے جنگل میں، چھوڑ دیا، شہر چھوڑ دیا کہ ہمیں مار ڈالیں گے، ہم کہیں چلے جاتے ہیں ویرانے میں۔ وہ ویرانے میں جاتے ہیں تو تفسیریں اٹھا کر دیکھیں قرآن میں سورہ کہف، وہ جا رہے ہیں تو رستے میں کتا ملتا ہے، تو کہتے ہیں کہ بھگاتے ہیں اسے، بھاگو یہاں سے، وہ نہیں بھاگتا، اسے پتھر مارتے ہیں، تو برملا وہ اپنے 2 اگلی ٹانگیں کھڑی کر کے ایسے کھڑا ہو گیا، کہنے لگا کہ مجھے کیوں مارتے ہو؟ تو کہا تو بھوکے گا، وہ بھوکے گا، تیرا کام بھوکنا ہے، تو بادشاہ کو پتا چل جائے گا سینک ڈھونڈ رہے ہیں، ہم پکڑے جائیں گے۔ اس نے کہا کہ خدا، یہ باقاعدہ یہ لفظ لکھے ہیں کتاب میں، اس نے کہا میں بھونکنے والا کتا نہیں ہوں،
میں بھونکنے والا کتا نہیں ہوں، اللہ نے اسے زبان دی، اس نے کہا میں اللہ کے ولیوں سے محبت کرنے والا کتا ہوں۔ تو اب یہاں ایک بات سمجھنے جیسی، یہ قصہ کوئی کتاب کا نہیں ہے، قرآن کا ہے۔ اب دیکھیے سمجھنے والی بات ہے کہ ہم انسان ہیں، ہم اللہ کے ولیوں سے دور رہتے ہیں۔ وہ کتا ہو کر کے بازی مار گیا، اللہ کے ولی شاید کہ کئی لوگ نہیں مانتے، یا غوث کہنے سے بھی دور رہتے ہیں، یا حسین کہنے سے دور رہتے ہیں، منع کرتے ہیں یہ نہ کرو۔ اور یہ ولی کی صحبت میں کتا آ گیا تو اس کے بارے میں قرآن نے پورا بیان دے دیا۔ اب ہوا ایسا تھا کہ وہ غار کے درگاہ تھی، گفا تھی ایک، مان لیجئے کہ سورج یہاں سے اگتا ہے تو یہاں ڈوبتا ہے۔ اب اگر یہاں سے اگے گا، پھر وہاں تو پتھرے ہیں، لیکن اگر پتھرے نہ ہو اور سورج سامنے نکلے تو دھوپ یہاں آئے، ہے نا، دھوپ آئے گی۔ اور جب وہ ڈوبتا ہے تو آپ لوگ یہاں جب شام کو نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا اصل میں سورج کی کرنیں یہاں آتی ہیں، ہے نا۔ تو غار اس طرح سے کھلی ہوئی تھی، یہاں بھی کھلی یہاں بھی کھلی۔ تو جب سورج یوں نکلے گا تو دھوپ پڑے گی نا، اور جب ڈوبے گا تب بھی دھوپ پڑے گی۔ لیکن اس وقت قرآن میں ہے، ابھی میں نے بتایا نا کہ قرآن میں ہے کہ تقدیر ہے اللہ کی، سورج اور چاند کا رستہ وہ بدل نہیں سکتا۔ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ میں نہیں بدل سکتا، اس تقدیر ہے میری۔ پھر آگے دوسری جو سورہ کہف ہے اس میں پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ جب سورج نکلتا تھا میرے ولی آرام کر رہے تھے گفا میں، ولی اندر ہے اور کتا باہر ہے، دو ٹانگیں آگے بچھا کر کے بیٹھا ہے، پہرے دے رہا ہے، اور ایک دن نہیں، دو دن نہیں، کئی سال تک۔ اب وہاں سے جب سورج نکلا تو بھائی اوپر دھوپ آنی چاہیے نا، نہیں، قرآن کہتا ہے کہ جب سورج نکلتا تھا وَتَرَى الشَّمْسِ، جب وہ نکلتا تھا تو دائیں جانب ایک جانب ہٹ کے نکلتا تھا، مڑ کے نکلتا تھا، اپنا رستہ چھوڑ دیتا تھا، اور جب ڈوبتا تھا تب بھی اپنا رستہ چھوڑ دیتا تھا تاکہ دھوپ نہ آئے۔ ایک بات اب یہاں ہماری دماغ میں یہ آئے گا کہ قرآن میں اللہ نے کہا کہ بھئی سورج کو میں نے حکم دے دیا تھا کہ ہٹ کے چلنا، کیوں؟ تو کہا اندر سوئے میرے ولی سوئے، ان پر دھوپ نہ پڑے۔ بات دھوپ کی نہیں تھی، نوٹ کریں، بات دھوپ کی نہیں تھی۔ اگر دھوپ کی ہوتی تو یہ جو ولی سوئے ہیں نا، ایک دن تھوڑے سوئے ہیں، 309 سال سوئے ہیں، 309 سال۔ اور وہ کتا بھی وہی بات 309 سال ایسے کیسے رہا؟ تو دھوپ سے اگر بچانا ہوتا تو وہ کتا تو باہر تھا، اس کے اوپر تو دھوپ آنی چاہیے نا، نہیں، بات یہ نہیں تھی۔ بات یہ تھی کہ ولی سوئے ہیں، اوپر سے نہیں سائیڈ میں سے جائے، تعظیم، ادب، تعظیم کروائی کہ سائیڈ میں سے جاؤ، میرے ولی آرام کر رہے ہیں۔ وہ ولی اس زمانے کے نہیں ہیں، امت رسول کے نہیں ہیں، وہ پہلے کے نبی کے ولی ہیں۔ تو پہلے کے نبی کے ولی اگر آرام کرے تو تقدیر بدل جائے، سورج راستہ چھوڑ دے، چاند راستہ چھوڑ دے۔ اگر پہلے کے ولی، پہلے کے نبیوں کے ولی، اور ہمارے زمانے میں جس میں اللہ کا خاص الخاص رسول، اللہ کا محبوب، اللہ کا نبی، جس کے لیے پوری کائنات بنی، جس کے صدقے میں سارے نبی بنے، جس کے صدقے ساری ولایتیں بانٹی گئی، وہ نبی کے امت میں جو ولی ہو، غوث اعظم ہو، امام حسین ہو، سیدنا رزق اللہ شاہ ہو، یعنی سارے ولی، اگر وہ ولی امت رسول کے ولی، وہ ان کے لیے کیا ہوا؟ وہ پہلی امت تھی، انہی ولیوں کے لیے تقدیر بدل سکتی ہے، تو ان ولیوں کے صدقے تقدیر کیوں نہیں بدل سکتی؟ وہ تو غار تھی، غار مطلب ایک جاتی اپنی قبر سمجھ لو نا بھائی، قبر کے اندر اگر ان ولیوں کو اگر گرمی نہ لگنے دے، ان کو اگر سلامت رکھے، وہ اس زمانے کے ولی تھے، ان کو اگر سلامت رکھے اللہ 309 سال تک، اور جب اٹھے ہیں نا تو ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ کتنا سوئے، تو کہتے ہیں کہ آدھی کلا ہماری زبان میں تھوڑی بار تھا، یہ اٹھ کے دیکھتے ہیں، پھر باہر جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے وہ ویسے نہیں چلتے، کتا بھی ویسے سلامت تھا، تب پتہ چلتا ہے۔ تو وہ زمانے کے ولی
309 سال تک اللہ اسے سلامت رکھ سکتا ہے، ہمارے ولیوں کو، غوث اعظم کو کیا اپنی قبر میں سلامت نہیں ہوں گے؟ کیا یہ سارے ولی سلامت نہیں ہوں گے؟ وہ ہماری بات نہیں سنتے ہوں گے؟ بہرحال کہنے کا میرا مقصد یہ تھا کہ پروردگار کی بنائی ہوئی یہ تقدیر ہے جو الگ الگ ہے. ایک ہے تقدیر مبرم، وہ نہیں ٹل سکتی، نہیں ٹل سکتی. کون سی؟ وہ یہ ہے موت. اگر کوئی کہے کہ موت نہ آئے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ٹل سکتا. موت یہ تقدیر ہے اللہ کی، یہ نہیں بدل سکتی. باقی چیزیں اللہ کے رحم و کرم سے، دعاؤں سے، ولیوں کے صدقے میں بدل سکتی ہیں. آج کھڑی ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ آج ہماری تقدیر لکھی جائے گی تو بھئی یہ لکھا ہی جائے، لیکن دعا تو کر سکتے ہیں. دعا تو کر سکتے ہیں کہ اللہ اس سال میں حج نصیب کر دے. دعا کر سکتے ہیں کہ جس کے یہاں اولاد نہیں، اللہ انہیں اولاد عطا فرما دے. جن کی اولاد نیک نہیں ہے، اللہ اسے نیکیاں عطا کر دے. جن کی بیٹیاں گھروں میں روٹھ کے بیٹھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جلدی سے سمادھان کروا دے. ایسے بہت ساری دعائیں ہیں، آپ کر سکتے ہیں. اور اللہ چاہے تو بڑی رات ہے، وہ نقطے سے نواز ہے. وہ نہیں دیکھتا کون مانگ رہا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ مانگ کیسے رہا ہے اور مانگ کس کے صدقے میں رہا. وہ دل دیکھتا ہے، وہ چہرہ نہیں دیکھتا، وہ ذات پات نہیں دیکھتا. اس لیے آج کی رات مانگنے کی رات ہے. مانگے، اللہ سے دعا مانگے، اللہ تعالیٰ خوب عطا کرے گا. آئیے میں دوسری بات بتاتا ہوں. مور کی تقسیم کتاب میں ہے. قسم ہے اس روشن کتاب کی، بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا ہے. بے شک ہم درس سنانے والے ہیں اور اس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام. یہ قرآن کی آیت. بانٹ دیا جاتا ہے، ہر حکمت والا کام بانٹا جاتا ہے. ہم جب لکھا، آج ہمیں پتہ چل گیا کہ بھائی آج ہماری روزی وغیرہ کا مسئلہ لکھا جائے تو آج ہی لکھوا لو نا بھائی. پھر بعد میں اب دعائیں کروائیں. آج سب کی سنے گا وہ، ویسے روز سب کی سنتا ہے، روز سنتا ہے. تو آج جب وہ سن رہا ہے، ہمیں سکھایا جا رہا ہے، آج کی رات ہم کیوں غفلت میں پڑے رہیں. مانگ لیں. برا نہ مانیے گا، میں نے سوچا تھا آج تو بولوں گا، تھوڑا بہت تو بولنا پڑے گا، نہیں بولیں گے تو محشر میں جواب کیا دیں گے. برا نہیں ماننا، برا لگے تو گھر جا کے کھا لینا اچھے سے، برابر. اب یہ جو اللہ نہ کرے ہمارا صرف ہمارا گاؤں ہی نہیں، ہمارا دھامریج ہی نہیں، بلکہ پورے ملک میں اللہ امن و امان، شانتی، سکون، چین عطا کرے. کبھی کہیں لڑائی ہو ہی نہیں، اللہ کرے کبھی کہیں جھگڑے نہ ہو. لیکن جب ہوتا ہے تو کئی لوگ جیل جاتے ہیں، نہیں جاتے؟ تاریخوں میں جاتے ہیں، نہیں جاتے؟ جاتے کہ نہیں جاتے میرے بھائی؟ وہاں کیوں 3 دن نے 2 دن بیٹھے رہتے ہیں؟ وہاں بیٹھے رہتے کہ نہیں بیٹھے رہتے؟ وہاں کیا کرتی ہے اپنی کہ جلدی چھوٹا کرو، جپاٹا کرو. وہاں جپاٹا نہیں چلتا. تو خدا نے اتنی زندگی دی ہے، اللہ سے دعا کریں اللہ تیرے گھر میں 1-2 رات ہیں ہم بتا دیں گے، لیکن ہمیں اس ذلت والی جیل سے بچا لے. ہے کہ نہیں میری بات سچی؟ کہ یہ موقع پھر نہیں ملے گا، پھر نہیں ملے گا. موت دھڑا دھڑ ہو رہی ہے. آپ لوگوں کی جیبوں میں موبائلیں دیکھو کیسی ہوتی ہے. وہ چھوکرے ابھی میں نے دیکھا تھا وہ ناچ رہا ہے شادی میں، پتہ نہیں کچھ ناچتے نہ دن دم گر گیا. ایک جنا پیچھے لگا رہا تھا، پیچھے لگاتے دم گر گیا. موت پتہ نہیں کب آ جائے گی. کوئی تقریر کرتے کرتے مولانا بھی چلے جا رہے ہیں، ایسا نہیں کہ وہ امر پٹا لے، وہ بھی چلے جاتے ہیں. قرآن پڑھتے پڑھتے چلے جاتے ہیں، کوئی نماز پڑھتے پڑھتے چلے جاتے ہیں، کوئی ڈسکو کرتے کرتے چلے جاتے ہیں، کوئی بیٹھے بیٹھے چلے جاتے ہیں. جانا صحیح ہے. اور جب جائیں گے نا تب نہ تو آپ کا کوئی مسئلہ چلے گا نہ میرا کوئی مسئلہ چلے گا. تب کوئی مسئلہ نہیں، سب اپنے اپنے عمل کی جواب داری سب کو دے دیں. آج کی رات وہ رات ہے کہ جس کے اندر ہمیں پڑھنا ہے، ہمیں دعائیں مانگنی، خوب دعائیں مانگنی ہے. آئیے میں ایک اور بات بتاتا ہوں. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام رسول اللہ. حدیث ہے، حدیث سرکار فرماتے ہیں، حضور کا ارشاد ہے، جب شعبان کی 15ویں تاریخ آتی ہے، اب یہ رات آ گئی 15ویں، جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے. اللہ کی طرف سے اعلان، سوچو ذرا، اعلان. ہمارے یہاں اعلان ہوتا ہے نا کہ بھئی آدھار کارڈ میں وہ کروا لینا، تو سب جاتے ہیں.
یہ ملتا ہے، سب جاتے ہیں. کوئی بھی مطلب ہمارے کام ہوتے ہیں جو جیسے کہ پلاٹ سب کو مل گئے، تمہاری پرمٹ ہو تو جاؤ پلاٹ ملتا ہے تو چلو 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 میرے پاس پلاٹ مل جاتا. جاتے ہیں کہ نہیں جاتے؟ فائدہ اٹھانے کے لیے جاتے ہیں. گورنمنٹ دیتی ہے تو جاتے ہیں، جائز ہے، کوئی بات نہیں. لیکن یہ سنیے، حدیث مصطفیٰ کی زبان سے جھوٹ نہیں ہوتا. وہاں تو ابھی بھی اپنوں کو ٹپا دے رہے کہ تیرے کاغذ کے برابر نہیں ہے. آپ تو مصطفیٰ کی زبان ہے، رسول کی زبان ہے. سرکار کہتے ہیں کہ جب 15ویں رات آتی ہے اللہ اعلان کرتا ہے، اللہ کہتا ہے فرشتوں آج اعلان کر دو، آج اعلان کر دو. کیا اعلان کرے مولا؟ کہہ دو ہے کوئی کہ جس کو مغفرت چاہیے، بخشش چاہیے، گناہ کی معافی چاہیے، آج میرے دروازے کھلے، مانگ میں دے دوں گا، دے دوں گا. ہے کوئی جس کے میں گناہ بخش دوں؟ کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا جس میں جو مانگے وہ دے دوں؟ اس وقت اللہ سے بندہ جو مانگتا ہے اللہ اسے دے دیتا ہے، سب کی دعا قبول فرماتا ہے، سوائے بدکار اور مشرک لوگوں کو. بدکار عورت اور مشرک. مشرک مطلب شرک کرنے والا، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور جگہ مانگنے والا، اللہ کو چھوڑ کر اپنے اسلامی دامن کو چھوڑ کر کے کسی اور جگہ جانے والا، غیروں کے پاس نہیں جانا چاہیے. اسے توبہ کرنی، نکاح ٹوٹ جاتی ہے، یہ خبر ہے، نکاح ٹوٹ جاتی ہے، یاد رکھیے گا. اگر کوئی بھول سے کر چکا ہے تو کل میں پڑھ لے، گھر میں ایک دوسرے کو ایجاب قبول کر لے. بھول ہے، غلطی سے ہو گیا جان لو، لیکن اب پتہ چل گیا نہیں کرنا، کبھی نہیں کرنا، مر جانا نہیں کرنا. آتی ہے مصیبتیں آتی ہیں لیکن یہ نہیں کرنا کبھی. غوث پاک پاس جاؤ، غریب نواز، ارے صاحب بے نمازی ایک نمبر کا، صاحب نالے کوئی بیچارہ پر مسلمان ہوئے اس کے پاس جاؤ. چھوٹو مسلمان ہے نا، اللہ کو مانتا ہے، وہ بھلے بھوک مار دے، دھوڑ کی جپٹی دے دے، لے لو جاؤ، لیکن غیروں کے پاس نہ جاؤ، نہیں تو ہم سیدھے دائرے سے نکل جاتے ہیں، اللہ نکال دیتا ہے. اس کی دعا رسول نے کہا ہے کہ نہیں قبول ہوتی. غیب بتانے والے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شبات کی 15ویں رات آتی ہے تو رات میں قیام کرو، دن میں روزہ رکھو، اور غروب آفتاب کے وقت میں، جب غروب آفتاب یعنی کل شام جب ہوگی تو اللہ کی رحمت آسمانی دنیا پر نازل ہوتی ہے، اور اللہ ارشاد فرماتا ہے کوئی ہے جو مغفرت مانگے، ہے کوئی جو بخشش مانگے، ہے کوئی جو روزی مانگے، ہے کوئی جو مصیبت زدہ جس کی مصیبت سے نجات مانگے. اور یہ اعلان صبح سورج نکلنے تک چالو رہتا ہے، صبح سورج نکلنے تک چالو رہتا ہے. درود پاک پڑھیں، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. اب یہ نماز والی ایک بات بتا دیتا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرا بندہ میرا امتی میرا غلام شب بارات میں 10 رکعت نفل اس طرح سے پڑھے. کتنی؟ 10 رکعت اس طرح سے پڑھے کہ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد 11 بار پڑھے تو میں اس کے گناہ معاف کر دیتا ہوں، یعنی اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے اور اس کی عمر میں برکت ہو جاتی ہے. ایسے بہت ساری نوافل ہے کہ آپ چاہیں تو ایسا کہ بھائی نہیں 11 تو نہیں پڑھنی تو ایک پڑھو، ایک پڑھو. نفل ہے وہ نفع ہے لیکن کام کہاں آئے گا؟ اب مان لیجیے میسر میں ہماری نمازیں کھولی بھائی نماز تو بہت اچھی ہے تو نفل کتری ہے، فرض نماز تو ٹھیک گھٹی ہے تو نفل اگر ودھارے ہوئے تو نفل میں فرض جو گھاٹو پورو کرو تو نفل اس میں ملا دی جائے گی. یہ رحم و کرم ہے اللہ کا. اب ایک اور بات بتاتا ہوں. جبریل علیہ السلام ایک جنت، آپ نے سنا ہوگا جب جبریل علیہ السلام معراج کو گئے تو سدرۃ المنتہا کے پاس میں جو جنت الماوا بنی ہے، اللہ جسے نصیب کرے، جنت الماوا بڑی جنت ہے، پیاری جنت ہے. اور جنت الماوا جب بنی نے تو اللہ
سے جبریل علیہ السلام نے کہا کہ مولا یہ کس کے لیے بنی ہے؟ تو اللہ نے فرمایا یہ آخری نبی آئے گا میرا محبوب، اس کی امت ہے، اس کے لیے میں نے بنائی۔ تو جبریل علیہ السلام کو شوق ہوا کہ میں اسے دیکھنے جاؤں، مجھے جنت دیکھنی ہے۔ جنت حسین ہے بڑی، یہاں کی نعمتیں کچھ نہیں ہیں، یہاں کی نعمتیں کچھ نہیں ہیں۔ وہاں کیا کیا ہے تھوڑا یہ بھی بتا دو۔ جنت میں اللہ رسول ہمیں اگر وہ موقع دے، جنت کی ساری، ایک لڑکے نے ابھی جنت کا بھی کیا ہے میرے آقا کے حسن کے آگے۔ ایک لڑکا بچہ تھا، یہ شاید مسلم لیکن باہر کے کنٹری سے، اس نے خواب میں رسول پاک کو دیکھا، اور رسول پاک کو دیکھا تو بس اٹھ کے روتا رہا، کتنے دنوں تک روتا رہا۔ اس کا ویڈیو آیا تھا باقاعدہ، وہ انگلش میں کچھ کہہ رہا تھا، وہ ٹرانسلیٹ کہہ رہے تھے کہ میرے آقا بڑے حسین تھے، میں نے میرے آقا جیسا حسین کسی کو نہیں دیکھا، آقا میرے سامنے تھے۔ یہ باہر کے لوگ بچے یہ آقا کے حسن کے دیوانے ہیں۔ اور جنت میں کہتے ہیں کہ جو فجر کا جب وقت وہاں سورج چاند تو نہیں ہے، روشنی وغیرہ نہیں ہے کہ بھائی سورج اگے گا اندھیرا ہو جائے گا، ایسا نہیں۔ جب سونے کا ٹائم ہوگا نا سونے کا، تو فرشتے پردے ڈال دیں گے، سبز رنگ کے پردے ڈال دیں گے، نور ہوگا، پردے ڈالیں گے، کہیں گے آرام کرو۔ اب جب آرام کریں گے نا تو وہ بھی کالونی اسٹیپ بائی اسٹیپ ہے، اچانک خوشبو آئے گی، خوشبو تو فرشتوں سے نہیں کہ خوشبو یہ کہاں سے آئی ہے؟ تو کہیں گے اوپر جنت میں جو سو رہا ہے نا اس نے پرکھا پھیرا ہے، اس کے پسینے کی خوشبو ہے، اس نے خالی پرکھا پھیرا تو اس کی گرماہٹ سے خوشبو نہیں۔ یہ جنت۔ پھر جب جیسے صبح ہوگی تو فرشتے پردے کھولیں گے، اور سورہ یاسین میں سلام قولا من رب الرحیم، رحمت والے رب کی طرف سے تمہیں سلام ہو۔ اور بڑا کشت ہوگا، بڑا تھالا، اس کے اوپر ڈھکا ہوگا، خوان ہوگا، کپڑا ڈھکا ہوگا ریشم، اسے اٹھائیں گے تو 70 کشتنی پلیٹ، اکڑو تھالو، اس کے اندر 70 پلیٹ، اور ہر پلیٹ میں الگ الگ کھانا، الگ الگ کھانا۔ ہر کھانے کو دیکھ کر لگے گا کہ کھایا ہے، لیکن جب کھائیں گے تو لگے گا کہ تو پتہ نہیں کیا ہے۔ اور برف کی روٹی ہوگی، برف کی۔ اب برف کی تو ہماری زبان میں کہتا ہوں، لیکن برف آپ نے پیسا ہوا دیکھا ہوگا ایک دم روئی جیسا، ایسی روٹی جس میں گھی بھی ہے، شہد بھی ہے، دودھ بھی ہے، سب ہے وہاں۔ حوریں ایسی کہ ایک حور اس کو 70 لباس پہنے ہوں گے، 70 جوڑے، اور 70 جوڑے کپڑا پھر وہاں وہ جوڑا کپڑا پھر وہاں زیادہ لگ جائے، اور 70 جوڑے کپڑے میں سے اس کا ہر لباس ایک کے بعد ایک دکھتا ہوگا، لباس دکھتا ہوگا، اور اتنی خوبصورت کہ کہتے ہیں حدیث میں ہے سرکار نے فرمایا کہ اگر ایک جھلک دنیا والوں کو حور کی دکھا دی جائے پوری دنیا پاگل ہو جائے۔ یہ جنت ہے، یہ ہے۔ تو جنت الماوا جہاں رسول پاک کے امت ہی جائیں گے انشاءاللہ، وہ جنت جبریل علیہ السلام کا میرے دیکھنے جانے ہے۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے جاؤ دیکھ لو۔ اب جبریل علیہ السلام نے فرشتوں کے پر ہیں، پر سے اڑتے ہیں۔ اب ہماری جو گاڑی کی ایوریج ہوتی ہے نا، سپیڈ ہوتی ہے نا 1 منٹ میں اتنا کلومیٹر، تو وہ پر ہے نا جبریل علیہ السلام، اس طرح سے یوں پر ہے کھلے۔ اب جیسے یوں پر کو کھولے، جیسے ہی کھولے تو 500 میل کی جو رننگ ہے نا کٹ جاتا ہے، ملاوے تو 500 میل کی رننگ کٹ جاتا، اتنی سپیڈ ہے۔ اور اس کے 600 پر ہیں، جبریل علیہ السلام کے کتنے پر ہیں؟ 600۔ اب وہ اڑے، دیکھتے کتنی سپیڈ سے دیکھتے ہوں گے وہ، جب اڑتے 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 ایک جگہ آئی، وہاں کھڑے رہ گئے کہ ابھی کتنی ہوگی۔ اللہ سے کہا کہ پروردگار، اللہ پروردگار فرماتا ہے کہ جنت دیکھ لی؟ کہا جی کتنی کے؟ بولے دیکھو دیکھو اجی اڑو جاؤ، اجی اڑو جاؤ، لیکن پکی بات ہے کہ پوری جنت نہیں دیکھ پاؤ گے، پوری جنت نہیں دیکھ پاؤ گے۔ یہ کس کے لیے؟ تو پوچھا یار کس کے لیے؟ جبریل علیہ السلام نے جن کو حسن ملا، حسن
سب سے بڑی خوبصورت، سارے فرشتوں میں اچھے میں اچھے، پیارے میں پیارے، خوبصورت میں خوبصورت جبریل علیہ السلام. جبریل علیہ السلام نے سجدہ کیا. اللہ نے کہا انہوں نے اپنا حسن دیکھا کہ مجھے بڑا خوبصورت بنایا ہے، اللہ کا شکر ادا کروں گا کہ اللہ مجھے تیرا شکر ادا کرنا ہے، سجدہ کرو. اللہ نے کہا کرو. ایک سجدہ کیا، 20,000 سال چلے گئے ایک سجدے، 20,000 سال. ایک روایت میں کہ 2 سجدے کیے تو 20 نے 40,000 سال چلے. کہا مولا میں نے تیرا شکر ادا کیا، کیا ایسا بھی کسی نے عبادت کی ہوگی، سجدہ ایسا کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا کیا تو نہیں ہوگا اور شاید کرے گا بھی نہیں، لیکن ایک امت آئے گی، میرا آخری نبی ہوگا، اس کی امت آئے گی، اور اس کی امت کا، اس کا ایک امتی آرس میں دھرار موٹا بیٹھے تھے، یوں کرتے کرتے پڑھتے کٹھا ہوتا ہے بھائی، اپنے نیند میں سے اٹھنا بھی یوں ہوتا ہے کہ کب رکو کرے مولانا، کب رکو کرے مولانا، ہے نا، ہوتا ہے. شیطان ہے نا نماز سے دور بھگاتا ہے. تو کہتے ہیں ایسی بھی اگر پڑھے گا 2 رکعت اگر ایسی بھی پڑھے گا تو یہ تیرے 40,000 سال سے کئی گنا زیادہ افضل مجھے پیاری لگے، اور یہ جنت اس کے لیے. آپ سوچئے مسلمان کہ وقت ہاتھ سے چلا جا رہا ہے، پانی کی طرح چلا جا رہا ہے. اس لیے ابھی خاص میں کہتا ہوں کہ ابھی دیکھیے رمضان شعبان تو چلا جائے گا، ابھی آگے آئے گا رمضان میں پورا مہینہ نہیں کہتا کہ پورا مہینہ آؤ، نہیں کہتا. اللہ توفیق دے تو آؤ، الحمدللہ آؤ. اللہ توفیق دے تراویح پڑھو، روزہ رکھو. لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ دیکھو 27 28 یہ لاسٹ والے دنوں میں ہمارا دھندا بند رہتا ہے کہ نہیں بند؟ لاسٹ والے دن میں تو ویسے بھی کچھ کام نہیں ہوتا ہے. تو جو لوگ پہلے آئے نہیں ہیں ان کو تو خیر پتہ نہیں، لیکن جنہوں نے اعتکاف پہلے کیا تھا، کئی لوگ بیٹھے تھے، سب کو بتایا، تو ان کو سب کو خاص ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ کم سے کم وہ لاسٹ والے دن ہے نا، وہ لاسٹ 27ویں نہیں، ان دنوں میں آپ بیٹھ جانا. ایک دن بھلے بیٹھو، ایک دن، میں کہا کہتا ہوں روز بیٹھو، ایک دن خالی، لیکن اللہ کا گھر ویران نہ کرو. اللہ کا گھر ویران ہوگا نا. 12 مہینہ تو میں نہیں کہتا ہوں، ابھی 1 مہینہ ہے بھائی، اس میں جو بھی فری ہے دیکھا فری ہے، اگر ہو چلو نماز جائیں، جماعت ہو جاوے، 4 آدمی 6 آدمی 10 آدمی. کئی بار تو حالت یہ ہوتی ہے میں اور فقیرہ بابا، میں اور آصف، میں اور وہ ہے نا اشرف، بس 2 جن، یہ حالت ہوتی ہے. تو ایسا نہ ہو. رمضان میں تو خاص دھیان رکھیں کہ رمضان میں ایسا نہ ہو. آئیے سب آئیے، اور کم سے کم اگر پورا مہینہ ہے روزی روزگار ہے ٹھیک ہے چلو آپ اپنے کام، لیکن آخری 3 دن ہے نا اس میں خوب دھیان دے دینا، آ جانا. ہو سکتا ہے دعا لگ جائے. اللہ سے ایک ہی دعا کرو، اللہ ہمارے گاؤں کو لڑائی سے، فتنے سے، ہر طرح کے جھگڑے سے اس سے بچا لے، بری نظر سے بچا لے، اور سب کو ترقی دے. آج اگر آپ نہیں کرو گے بڑے بوڑھے چلے جائیں گے، کل ان کے بھی بھاتی ہو جائیں گے، میرے بھی ہو جائیں گے. ذمہ داری تم سب کے کاندھوں پہ آنے والی ہے. جوانیاں تمہارے کاندھوں پہ آئے گی، تب کیا کرو گے؟ مسجد میں گھسے نہیں ہو، کیا کرو گے تب؟ کل میں آتے نہیں، کیا کرو گے تب؟ کیسے مولانا کا لین دین چلتا ہے، کیسے مسجد کا کام کرتے ہیں، کہ کب پتہ چلے گا؟ اس لیے سارے لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے بنتی ہے، برا لگے تو معاف کیجیے گا، لیکن یہ باتیں بتانا بڑا ضروری تھا. آپ لوگ سمجھدار ہیں، اور جتنے لوگ اعتکاف میں آئے تھے ان سے سب سے پھر سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں ہاتھ جوڑ کے کہ آنے والے دنوں میں تیاری فل کر لیں. ایک جنا اپنے اپنے نام لکھا دے، ایک دن بھی بیٹھے گا تو چلے گا، لیکن ضرور آئیے گا اور دعا کیجیے گا. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا کرے، اور اللہ سے دعا ہے رسول پاک کے صدقے میں ہم سب کی بخشش فرمائے، ہم سب کی مغفرت فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. اور آج کی رات اگر پڑھے لکھے ہیں کوئی اور پڑھے لکھے نہیں ہیں کوئی تو کوئی بات نہیں، میں اگر آپ کہیں گے تو میں آپ کو آپ کی موبائل میں ریکارڈ کر کے دے دوں گا، آپ اس کو یاد کر لیجیے. ایک عمل ہے، اس کو صرف 313 بار پڑھنا ہے. کتنی بار پڑھنا ہے؟ 13 بار، 313 بار پڑھنا. اس سے ہوگا کیا؟
اس سے ہوگا یہ کہ دشمن ہوتا ہے نا، دشمن اپنے پیٹھ کے پیچھے سے جال چلتا ہے. دشمن پیٹھ کے پیچھے جال چلے، جادو کرے، کوئی ٹونا کرے، کوئی جن بن کی حرکت ہو، کچھ بھی ہو، پیچھے سے کوئی پلاننگ اپنے کو گرانے کی کرے، ایسا کچھ بھی اگر کسی نے کیا ہوگا یا کرنا چاہے گا، اس کے آگے یہ عمل ڈھال بن کے کھڑا رہ جائے گا. صرف یہ کرنا ہے، آج کی رات 313 بار پڑھنا ہے. کتنی بار پڑھنا ہے؟ 313. اس کو پڑھ کے ساتھ میں پانی رکھ لیں. آپ اپنے گھر پر پڑھیں، نو پرابلم. یہاں پڑھیں، آپ کی مرضی جہاں جائے، لیکن 313 بار پڑھیں. اول آ کے درود شریف اور 313 اس کو پڑھ کے پانی میں دم کر دیں. ایک دھاگا رکھیں، دھاگے میں دم کر دیں. بس اس کو رکھ لیں، پانی پینے میں کام میں لگا لیں اور دھاگا اپنے پاس رکھ لیں. جب ضرورت پڑ جائے اس کو 7 بار پڑھ کے کسی دھاگے میں، آپ خود ہی کر سکتے ہیں، ایک دھاگے میں 7 بار پڑھیے، پھونک ماریے، ہوڑی میں باندھیے، 7 بار پڑھیے، پھونک ماریے، دروازے پہ باندھیے. یہ ایسا عمل ہے کہ عملوں کا تاج ہے، تاج. اور وہ کیا ہے؟ سرورا، پڑھیے، سرورا، شاہا، کریمہ، دستگیرہ، اشرفہ، حرمت روح پیمبر، یک نظر کن سوئے ماں. یہ ہے، یہ عمل ہے. بس اتنا. سرورا، شاہا، کریمہ، دستگیرہ، اشرفہ، حرمت روح پیمبر، یک نظر کن سوئے ماں. یہ بیسٹ عمل ہے آج کی رات کا. اگر پڑھنا چاہے کوئی تو پڑھیے گا اور مجھے کہیے گا تو میں اس کو ریکارڈ کر دوں گا. آپ اسے پکا کر لیجئے. اگر یہ آج نہیں کر سکتے، 27ویں رات آئے تب تک پکا کر لیجئے، 27ویں رات میں کیجئے گا. بڑی رات میں اگر یہ بھی نہیں کرنا چاہیے تو اور آپ کو کہتے یاد نہیں رہتا. چلو یاد رہے، ایسا بتا دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ تو رہے، یاد رہے گا. ایک دوسرا بتاتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ان میں سے کوئی کر لو. چلو 313 بار. بیسٹ میں 313 بار ہے آج کی رات، جو بھی کرے. اور یا تو 27ویں رات یا تو محرم کی 10ویں رات. پھر روز اس کو چالو رکھنا ہے. روز 313 بار نہیں، روز خالی کسی بھی ٹائم 7 بار پڑھ لیں. کسی بھی ٹائم 7 بار پڑھ لیں، تاکہ تلوار تو آ گئی لیکن دھار رہے، تیز رہے. بس جب ضرورت پڑے تو پڑھنے، پھونکنا، مارنا. اللہ سے دعا ہے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور اللہ سے دعا ہے اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ. السلام علیکم. صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھڑے ہوئے.